السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گالم گلوچ کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے دو آدمی جو کچھ بھی کہتے رہیں، گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے تا وقتے کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتلایا کہ دو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو، گناہ اس کے سر ہوگا جس نے گالیاں دینے میں پہل کی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، جو برائی کو شروع کرے گا گناہ بھی اسی کی گردن پر، اسی کے ذمے ہوگا۔ اسی طرح مومن اور ایماندار بندہ وہ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ مومن فحش گو بد اخلاق نہیں ہوتا، بلکہ مومن بندہ گالیاں نہیں دیتا۔ اور اگر کہیں کوئی دو مسلمان لڑ پڑے آپس میں، تو جو بھی بری بات میں پہل کرے گا، گالی دینے میں پہل کرنے والا ہوگا، یا گالی کے علاوہ کوئی سی بھی برائی میں جس نے پہل کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں، دو گالیاں دینے والے گناہ اس کے ذمے ہے جس نے ابتدا کی، یعنی پہلے پہل گالیاں دینا شروع کی۔ ہاں، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اگر مظلوم نے زیادتی کی تو پھر وہ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں یہ تربیت فرمائی ہے کہ برائی جب کوئی شخص کرے تو پہل کرنے والے کے ذمے گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ النساء ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ رب العالمین اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی اسے اجازت ہے، مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اسی طرح واپس کرے، اس میں اضافہ نہ کرے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر نیکی کرو، یا تم برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً
اللہ سبحانہ و تعالی بھی بہت معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 اور 149 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ مظلوم اگر اتنا کچھ کہے یا کرے جتنا ظالم نے کیا تو جائز ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو یہ زیادہ باعث ثواب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے برائی کی بات کو کھلے عام اونچی آواز میں کرنے کو ناپسند فرمایا، اور یاد رکھیے برائی کھلے عام اوپن میں ہو یا برائی چھپ کر ہو، برائی برائی ہے اور دونوں طرح یہ کنڈیم ہے۔ اس لیے برائی اونچی آواز میں ہو یا برائی اعلانیہ ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہری ہو، ہر صورت میں برائی برائی ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ بری بات کا جواب اسی طرح دے سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا او تعفو عن سوء، اگر تم برائی سے درگزر کرو، برے کو اسی طرح برا جواب مت دو بلکہ معافی اور درگزر سے کام لو، تو یاد رکھو کہ درگزر کرنا اور معاف کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور اللہ خود بھی درگزر کرنے والا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنا، یا رب رحمان ہم سے بھی درگزر کر۔ اور یہاں اللہ نے اپنے درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ قدیرہ، اللہ ہے بھی بڑی قدرت والا۔ ایک درگزر کرنا اس کا ہوتا ہے کہ جسے دشمن سے بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو۔ ایک درگزر کرنے والا وہ بندہ ہے، وہ ذات ہے جسے دشمن سے بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے مگر اس کے باوجود وہ درگزر کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، تو یہ اپنی جگہ پر کمال ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت اور پیارے نبی کے اس فرمان سے ہمارے لیے نصیحت کا پہلو یہ نکلا کہ ہم برائی اگر ہمارے ساتھ کوئی کرے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، تو کمال یہ ہے، حسن یہ ہے، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم بدلہ نہ لیں بلکہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ مومنوں اور مسلمانوں کے پہلے امام اور پہلے خلیفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی یار غار، آپ کے سسر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت ہمارے سامنے کہ ابو بکر کی بیٹی مومنوں کی ماں، اور یاد رکھیے جو خود کو مومن تو کہلواتا ہے مگر عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، آسمان کو نیچے لے آئیے، زمین اوپر چڑھا دیجئے، عائشہ کو ماں نہ ماننے والا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بلا کہنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے نبی کے سسر ہیں، عائشہ کے باپ ہیں، یار غار ہیں اور یار ہجرت ہیں، جناب صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ پر تہمت لگانے والے منافقوں نے تہمت لگائی، اور اس میں کچھ نادان مسلمان بھی
شامل ہوئے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود ایمان والوں کی ماں اپنی بیٹی عائشہ پر تہمت لگانے والے کو معاف کیا، بلکہ جو ان کے ساتھ ڈیلی یا ہفتہ وار یا منتھلی جو تعاون تھا وہ تعاون بھی برقرار رکھا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے درگزر کرے تو تم رب رحمان کے بندوں سے درگزر کرو، یعنی تو مہرباں ہو جا فرش والوں پر، عرش والا تجھ پہ مہربان ہوگا۔ تو ایک ہے کہ برائی کا بدلہ لے لینا، اس کی مظلوم کو اجازت ہے، اور ایک ہے کہ طاقت کے باوجود معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا۔ ہاں، برائی کا بدلہ، برائی سے جو اس نے برائی کی بدلے میں اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، فرمایا سورۃ الشورى، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، جو معاف کرے، درگزر کرے، اصلاح کرے، اس کا اجر پھر اللہ پر ہے۔ تو ہم دنیا والوں سے کتنا اور کیا بدلہ لے پائیں گے، جبکہ جو بدلہ، جو صلہ اللہ وحدہ لا شریک نے دینا ہے وہ بے انتہا ہے۔ اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ آپ علیہ الصلاۃ نے معاف کرنے اور درگزر کرنے سے کام لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت، مکہ سے نکلے دعوت دین کے لیے، پیارے نبی مکہ سے نکلے دعوت دین کے لیے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے طائف پہنچے، کئی روز رہ کر فردن فردن اور اسی طرح مجمع میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، عام افراد کو بھی دی، طائف کے سرداروں کو بھی دی، لیکن پیارے نبی کی دعوت پر ایک بندہ بھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا۔ اور ستم پر ستم دیکھیے کہ جب آپ طائف سے واپس آتے ہیں تو اوباش لڑکے، آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، آپ کو کنکر مارے، پتھر مارے، پیارے نبی کو زخمی کیا، اور اللہ کے ملائکہ پیارے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ کا اشارہ اور آپ کی اجازت کے طلبگار ہیں ہم، کیجئے حکم، ان طائف والوں کو پہاڑوں میں ایسے پیس کے رکھ دیں جیسے آٹا، جیسے چکی میں گندم پیس کر آٹا بنا لی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاں کرتے تو ملائکہ نے طائف کی بستی کا وہ حشر کرنا تھا کہ وہ حشر نہ لوط علیہ السلام کی بستی کا ہوا، نہ عاد کی بستی کا ہوا، نہ سمود کی بستی کا ہوا۔ جبرائیل اور جبرائیل کے ساتھی ان طائف والوں کو یوں رگڑ رگڑ کر پیس پیس کر مارتے کہ دنیا کے اندر اللہ کے سابقہ تمام آنے والے عذابات کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا۔ لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ کی سیرت، پاک سیرت پر، آپ کی ذات پر بے شمار لاکھوں کروڑوں درود ہوں۔ آپ نے بجائے بدلہ لینے کے، کیوں نقصان کس کو دیا گیا تھا؟ پیارے نبی کو نقصان اور تکلیف دیا گیا، مگر پیارے نبی نے اپنی جان کو دیے گئے
نقصان اور تکلیف کا بدلہ نہیں لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے طائف والوں سے بدلہ لینے کے عفو و درگزر سے کام لیا، حالانکہ اس موقع پر صرف نبی کی پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ جبرائیل کو اور ملائکہ کو معمولی سا ایک اشارہ چاہیے تھا، سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے کم میں طائف کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، بلکہ پیارے نبی نے بدلہ لینے کی بجائے دعا کی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں، میری اس کمزوری کو دور فرما۔ اور آج وہی طائف ہے کہ دن رات میں 5 وقت اللہ اللہ، دن رات میں 5 وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ یہ ہے عفو درگزر کا معاملہ۔ اور اسی طرح بے شمار غزوات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو قیدی بنایا گیا، مگر آپ نے معمولی فدیہ لے لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اور اگر پوری بستی میں کوئی ایک بھی مسلمان موجود ہوتا، پوری بستی میں اگر کسی ایک کا بھی پیارے نبی پر کوئی احسان ہوتا، ایک فرد کی وجہ سے پوری بستی کو معاف کر دیا جاتا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت۔ اور آج دنیا کا گندا کافر اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اور آپ کے توہین آمیز خاکے چھاپتا ہے کہ جو اتنا پر رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات اور جانوروں کے لیے بھی رحمت، ہر ایک چیز کے لیے رحمت۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گالیاں دینے والے گناہ اس پر ہوگا جس نے گالی دینے میں پہل کی ہے، گناہ اس کے ذمہ ہے جس نے گالی دینے میں پہل کی، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں معلوم ہوا، جو گناہ میں پہل کرے گا، جو گناہ میں پہل کرنے والا ہوگا، گناہ اسی کی گردن میں، اسی کے ذمے ہوگا۔ اور دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے درگزر سے کام لیں۔ آج اللہ ہمیں معاف کرے، مجھ سمیت ہم سب کی یہ حالت ہے، الا من رحم ربی، کہ ہم یہ جملے کہتے ہیں کہ اگر اینٹ ماری ہے جواب پتھر ماریں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گالم گلوچ سے پرہیز کریں۔ اور اگر نوبت کوئی ایسی آ جائے تو جہاں تک ہو سکتا ہے صبر و استقامت اختیار کریں اور عفو و درگزر سے کام لیں، الا یہ کہ مظلوم لاچار اور مجبور ہو کر اگر کچھ اپنی زبان سے، ہاتھ سے کر بیٹھے تو اس پر اس وقت تک گناہ نہیں ہوگا جب تک وہ خود ظالم سے آگے بڑھ نہ جائے۔ یہ بلوغ المرام کتاب الجامع کا سبق نمبر 32 تھا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، قرآن و سنت کی اشاعت کرتے ہوئے رکھے، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے رکھے۔ ہم دنیا کے جس کونے پر ہوں، خشکیوں میں ہوں یا پانیوں میں ہوں، سمندروں میں ہوں یا ریگستانوں میں ہوں، جہاں جہاں جب تک ہم موجود ہوں، ہماری زبان اطیع اللہ و اطیع رسول کے ترانے گاتی رہے، اللہ کی توحید، نبی کی سنت کا پرچار کرتی رہے، شرک و بدعات اور تقلید پرستی کا رد کرتی رہے، قرآن و سنت کی شمع
ہم روشن کرتے رہیں اور قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں، اور جب ہمارا دنیا سے اٹھ جانے کا وقت آئے، اللہ احکم الحاکمین سے یہ دعا ہے، اللہ خالق کے کل، اللہ مالک کے کل، اپنی راہ میں کتاب و سنت کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے، توحید و سنت کا پرچار کرتے ہوئے، شرک و بدعات کا رد کرتے ہوئے، اللہ ہمیں شہادت کے درجے سے سرفراز فرمائے۔ اللہم انا نسألک شہادتا فی سبیلک وما علینا الا البلاغ المبین۔